الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں علامات قیامت کے متعلق کچھ ایسی باتیں عرض کی تھی جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ نشانیاں دیکھ لو تو ان حالات میں پھر انتظار کرو کہ قیامت کی گھڑی کب آ جائے۔ آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، کسی بھی چھوٹے یا بڑے شخص سے بات کر دیں، ہر شخص متفکر ہے، خوف زدہ ہے اور مایوس ہے کہ زندگی کے ان معاملات میں ہم آگے کیسے سروائیو کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو کوسنے دیتے ہیں لیکن اپنے اصلاح کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون قاعدہ یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں اس وقت یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ بڑھ جائیں گی اور لوگ اپنی غلطی پہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی خباثت پہ، اپنی برائی پہ جواز تلاش کریں گے کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں، یہ ایسے ہے اس لیے ایسے کرتا ہوں، یعنی اس کو جائز بنانے کے لیے بے شمار حیل و حجت کریں گے۔ اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، ہر گناہ ظاہراً کرنے لگ جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ رب العزت چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر لیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فوراً رسول اللہ سے سوال کیا، اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت لوگوں میں اچھے لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ تو کہا ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو مصیبتیں عام لوگوں کو پہنچیں گی، جو غلط کاروں کو پہنچیں گی، اچھے لوگ بھی ان مصیبتوں میں آ جائیں گے، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ جب دونوں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جن لوگوں پہ ناجائز مصیبتیں ڈالی جائیں گی، جو اس گناہ کا حصہ نہیں ہوں گے، جس میں ساری قوم کے عموماً لوگ مبتلا ہوں گے، جب وہ اس مصیبت پہ صبر کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس آئیں گے تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی میں آ جائیں گے، اور دوسرے سب اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی عبادات کو دیکھیں، ہمارا اور رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہمارا اور لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے؟ جب کسی پہ ظلم کریں گے تو اللہ ہم سے سخت انسان مسلط کر دے گا جو ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ جب ہم لوگوں پہ رحم کریں گے تو زمین و آسمان کا مالک ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہم پہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن کے دل میں ہمارے لیے رحم ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں غلطی پہ تو نہیں ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا 5 ایسی مہلک بیماریاں ہیں جس میں میری امت کے لوگ شکار ہو جائیں گے، اور جب وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پہ غور و فکر کرنے، اور اس میں اگر ہم غلطی پہ ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہمارا رب ظالم نہیں ہے، ہم ظالم ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ رحیم و کریم ہے، پھر وہ حالات کو بدل دیتا ہے۔ آپ نے کل کے دن دیکھا ہوگا یہ منظر کہ کل ظہر تک اتنی شدت کی گرمی تھی کہ سانس لینا مشکل تھا، چند لمحوں میں اللہ نے اپنی ہوا کو چلایا اور ایک ایسا سکون چھا گیا، شام تک اس ایسے موسم بدل گیا جیسے رات کے اندھیرے میں دن کا اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت انتہائی سخت کڑکتی ہوئی گرمی میں اللہ خوشگوار ہوائیں چلا سکتا ہے،
جو پیاری بارش برسا سکتا ہے، جو موسموں میں تبدیلی لا سکتا ہے، کیا وہ ان ظالموں سے ہمیں نجات نہیں دے سکتا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، فقال، آپ فرمانے لگے، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، یعنی یہ وہ لوگ، مہاجرین وہ تھے جو آپ کے خونی رشتہ دار تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور انہوں نے بڑی سخت تکلیفیں اور اذیتیں اپنے مال اور جان کی صورت میں اسلام کے لیے برداشت کی تھی۔ آپ نے ان سے یہ بات کہی، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 ایسی چیزیں ہیں اگر کوئی بھی اس میں مبتلا ہو جائے، پھر وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ ان میں پہلی بیماری جس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر علی الاعلان برائی فحاشی پھیل جائے اور اس بات پہ کسی کو ندامت نہ ہو اور وہ سب لوگ اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں، فرمایا حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلانیہ سب کچھ کرنے لگیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ الا فشا فیہم الطاعون، اللہ طاعون، اس وقت جو سب سے زیادہ زہریلی بیماری تھی، جس طرح آج کینسر ہے، کینسر کا نام ہی انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے، اس زمانے میں طاعون سب سے زیادہ بری بیماری تصور کی جاتی تھی۔ کہا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اور یہ ایسی بیماری آئے گی جو پہلے کبھی کسی کو نہیں لگی تھی۔ آپ آج دیکھ لیں، ایڈز اور کینسر کی مختلف اقسام جنہیں کبھی سنا بھی نہیں تھا، آج اتنے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو بیماری کی تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج اس سے کربناک ہے، اس کے علاج کے لیے جو کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ انسان اس سے زیادہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کربناک معاملات گزارتا ہے۔ اگر اس کے جو بھی معاملے ہوتے ہیں اس کا علاج جیسے بھی کیا جاتا ہے، اسے ریزیں لگائی جاتی ہیں، اسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، وہ انجیکشن خود ایک بہت اذیت اور کربناک معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی اور برائی کو برائی تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ سب کچھ اعلانیہ ہوگا۔ حتیٰ کہ میرے پیارے بھائیوں، فحاشی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں زنا کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، زبان بات کرتی ہے، یہ بات کا زنا ہے، ہاتھ چھوتا ہے، یہ ہاتھ کا گناہ ہے۔ یہاں تک تو اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ جب انسان اس سے آگے جا کے عملی جامہ پہناتا ہے تو فرمایا اس وقت پھر انسان ایک مجرم بن جاتا ہے۔ آج افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر، کسی پرائیویٹ کلینک کو دیکھ لیں، آپ بعض روڑیوں پہ دیکھ لیں، لوگ اپنی گناہوں کو چھپانے کے لیے انسانی جان کو روڑیوں پہ پھینک کے اپنی خباثت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو شرم نہیں آتی کہ اپنے کردار کو بدل لیں۔ کون شخص ہے جو اس وقت ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ ان خباثتوں یا قباحتوں سے بچا ہوا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان رات کو ایک عمل کرتا ہے، اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، یہ صبح لوگوں میں آ کے خود اپنے عمل کو بتاتا ہے، آج رات میں نے فلاں کام کیا۔ اللہ اس بات پہ اتنا غضبناک ہوتا ہے، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے اب میں تمہیں ضرور سزا دے کے رہوں گا۔ تو یہ سب سے پہلی اگر قباحت ہے، دیکھیں اس کائنات میں اب ہم جواز کیا تلاش کرتے ہیں؟ جی آنکھوں کی حیا ہونی چاہیے، یہ پردہ ضروری نہیں ہے، اور ہمارا میڈیا اسے پرموٹ کرتا ہے، ہمارے حکمران اسے کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک بیٹی اگر وہ امتحان کے لیے کسی اچھے یعنی اونچے درجے کے کسی امتحان کے لیے وہ امتحان گاہ میں پہنچتی ہے تو ایگزامینر اتنا بے حیا ہے، اتنا بے شرم ہے کہ اسے کہتا ہے اپنا حجاب بھی اتارو اور اپنا عبایا بھی اتارو تب امتحان میں بیٹھ سکو گے۔ یہ مملکت اسلامیہ ہے، یہ مدینے کی ریاست ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ بات کہی تھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں میں دنیا میں کوئی نہیں بنائی، لیکن تم بھی یاد رکھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہا کرو، باہر آنا، لوگوں کے سامنے آنا، اپنی زیب و زینت لوگوں کو دکھانا یہ خواتین کا کام نہیں ہے، یہیں سے بے حیائی شروع ہوتی ہے۔ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرو۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے جاہلیت کی زیب و زینت کیا ہے کہ سر پہ دوپٹہ لے کے دونوں طرف لٹکا لیتی، یعنی اپنی چھاتی کو نہیں ڈھانپتی تھی، لیکن آج امت مسلمہ کی بیٹی سر پہ دوپٹہ لینے کے بجائے اس نے دوپٹہ سرے سے اتار ہی دیا ہے۔ اب ہم جو اگر سوٹ بنتے ہیں تو وہ شلوار اور قمیض دوپٹے کو ویسے ہی زائد سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، قمیض کے بازو جو یہاں تک ہوتے تھے اب وہ کم ہو کے کندھوں تک رہ گئے کہ خواتین کے کندھے بھی ننگے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے پورا لباس پہن ہی لیا تو اس کا جسم نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ دو لوگ نہیں دیکھے ہوئے، ایک خواتین کا گروہ ایک مردوں کا گروہ، کہا میری امت میں سب سے زیادہ بدترین جنہیں عذاب ہوگا وہ دو صنفیں ہوں گی، ایک عورتوں کی ایک مردوں کی۔ عورتوں کے متعلق فرمایا انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن اس میں بھی ان کا جسم ننگا ہوگا، نظر آتا ہوگا۔ کہا وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی، بختی اونٹوں کی طرح، وہ جس طرح ان کی کوہان جو ہے کبھی ادھر لٹکتی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹمکا کے لوگوں کے درمیان پھریں گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کہا کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، یہ ایسی ہوں گے بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گی، اللہ سب سے زیادہ سخت عذاب ان پہ کرے گا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ خامد باریش ہے، نمازی ہے، اور وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ شخص بڑے خوبصورت کجاموں پہ بیٹھ کے وہ مسجد میں آئیں گے اور ان کی خواتین ان کجاموں پہ بیٹھی ہوں گی اور ان میں کوئی پردے دار نہیں ہوگی۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے، عزت والے لوگ بے پرد ہو جائیں اور اچھے لوگوں کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، خاندانی لوگ اس رستے پہ چلے جائیں۔ عجیب بات آپ کو عرض کروں، جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان کی بیوی ہندہ وہ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کے اپنے آپ کو چھپا کے رسول اللہ کے پاس آئی، ان سے کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے پہچانا نہیں تھا کہ یہ ہندہ ہے،
آپ نے اسے وہی باتیں پوچھی، کہا چوری نہیں کرنی، کہا ٹھیک ہے، کہا آپ نے فرمایا زنا نہیں کرنا، اس نے تعجب سے کہا کیا شریف لوگ بھی زنا کرتے ہیں؟ یہ تو کمینے لوگوں کا کام ہے۔ ایک غیر مسلمان اچھے خاندان کی خاتون، اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ تو کمینے لوگوں کا کام ہے۔ آج یہ کمینگی ہر گھر میں الا ماشاء اللہ داخل ہو چکی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فحاشی، بے حیائی اور یعنی یہ پھیل جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اپنے حبیب کریم کی بیویوں کو کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھتی رہا کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا ارادہ یہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کا تمہیں قید کرنے کا ارادہ نہیں، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، تم کسی قسم کی غلاظت سے بچ جاؤ۔ تو میرے بھائیو، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ظاہراً یا چھپی ہوئی کسی فحاشی سے بچے ہوئے ہیں؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہراً فحاشی ہے اور جو چھپی ہوئی فحاشی ہے، ہر دونوں صورتوں میں اللہ نے تم پہ حرام کیا ہوا ہے۔ تو آج اگر ہم حرام کا ارتکاب خود کریں گے، ہمارے گھروں میں یہ کیفیت ہوگی، تو میرے عزیز بھائیو پھر کس طرح ہم اللہ رب العزت کے اس عذاب سے بچ سکیں گے جو اس کا نتیجے میں آنے والا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ بلکہ آج تو بس قسمت یہ ہے کہ اس برائی کے کاموں کو اور ایڈوانس زندگی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، اور جو لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، جن کا لباس اسلام کے احکامات کے مطابق تقوی والا ہوتا ہے، اسے تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے یہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، جب ایک دیندار آدمی اپنی شلوار کو، اپنے تہمد کو، اپنے پجامے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا تھا، اسے مزاح اور تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج اگر لڑکے فیشن کے طور پہ اپنی پنڈلیاں بھی ننگی کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایڈوانس زمانہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سٹار کو ایسا دیکھ لیتے ہیں، کسی سنگر کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی نقل میں ہم ہر انسان اپنی داڑھیوں کو روزانہ منڈواتا تھا۔ اگر ہم نے دیکھا کہ کسی سنگر نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی اور اس کا سٹائل یہ ہے کہ پوری قوم کے لوگوں نے اسی سٹائل کو اپنا لیا، کیا ہمارے لیے محمد الرسول اللہ آئیڈیل نہیں تھے؟ کہ آج اس کے لیے تو یہ سب کچھ کر لیا، اس کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنا لیا، اس کے کٹ ہیئر سٹائل کو اپنا لیا، کیا محمد الرسول اللہ کا ہیئر سٹائل کوئی نہیں تھا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ ایسی بیماریاں میں مبتلا کر دے گا جو پہلی کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہمارا ملک اب سے چند سال پہلے تک اس خباثت سے، اس بری بیماری سے ہم یورپ کو سنتے تھے کہ وہاں ایڈز پھیل چکا ہے، بہت سے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا کوئی شہر اب نہیں بچا ہوا جہاں اس بیماری میں کچھ نہ کچھ لوگ مبتلا نہیں ہو چکے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اسباب کو چھپایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ شاید اس نے کسی دانت والے ڈاکٹر کو دکھایا
اور اس نے وہ دوسرے کی ازار اس کو لگا دیا، اسے ایڈز ہو گئی، اس نے دوسرے کی سرنج لگا لی، ایڈز ہو گئی۔ کیا ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ جب ڈاکٹر کے پاس ایک ہی سرنج ہوتی تھی، ایک ہی سوئی ہوتی تھی، وہ ہزاروں مریضوں سے اس کو انجیکٹ کرتا تھا، انجیکشن لگاتا تھا؟ اس وقت تو کبھی نہیں سنا تھا کہ اسے ایڈز ہو گئی۔ حقیقتاً ایڈز ایسی بیماری ہے جو حقیقتاً بیماری نہیں، یہ اس خباثت کا نتیجہ ہے جس میں قوم مبتلا ہو چکی ہے۔ تو ہمارا میڈیا اس بات کو چھپاتا ہے کہ اصل اسباب کیا ہیں اس بیماری کے، اس فحاشی کا نتیجہ ہے یہ، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں یہ فلاں سبب بن گیا، فلاں سبب بن گیا۔ اس لیے یہ ہے کہ لوگ اس فحاشی سے باز نہ آ جائیں، لوگ اپنے کردار کو درست نہ کر لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ، مطہر، باعزت اللہ کی نظروں میں، انسانوں کی نظروں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وجہ نبی کریم نے خود فرمایا، میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک جتنی مائیں ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں تھی جس نے اپنی کردار پہ داغ لگایا ہو۔ یہ آپ کی عظمت کا سبب آپ کی ماؤں کا اپنی عصمت کی حفاظت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ماں تک جو نطفے ایک دوسرے میں منتقل ہوتے رہے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بنا ہو۔ تو صاحب کردار لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنے کردار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے، کہنے والا ہو یا سننے والے، جب اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسانوں کے اندر یہ معاملے ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ کے اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی مالک اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس فحاشی میں ایک یہ بھی ہے، لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرِ، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وہ اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو فلاں چیز ہے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انگور اور کھجور کی جو بنائی جائے وہ نشے والی چیز حرام ہے، باقی جس سے بھی بنائی جائے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خباثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر و مفتر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے اور جس سے فطور پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو دنیا کے سارے مولوی بھی مل کے اس کے خلاف بات کریں تو اللہ کی نظر میں رسول اللہ کی بات کی اہمیت ہے، مولویوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کو جس بات سے بچانا ہے، وہ اگر اللہ کے اس عذاب سے ہم خود اور اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کے کردار کے متعلق ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آج موبائل کے نام پہ جو کچھ ہو چکا ہے، اس میں لوگوں کی پہنچ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ اب کسی کو کسی کی دیوار پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گلی میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسا طریقہ کار ہے جس نے برائی کو ہر سو پھیلا دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے اور اس کا رزلٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہی ہمارے دلوں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کے بھی مجھے یا آپ کو عبرت نہیں آتی تو اللہ ہی ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ دوسرا کام جو کسی قوم کی بربادی کا سبب بنتا ہے
وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری بیماری جب کسی قوم کے اندر آ جائے گی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جس قوم کے اندر یہ بیماری آ جائے وہ ناپ تول میں کمی کرے. ایک چھابڑی والے سے لے کر کروڑوں اربوں کا کام کرنے والا اپنے ترازوؤں میں الا ماشاء اللہ ابھی بہت سے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو اس خباثت میں مبتلا نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ہو چکا. اور جو چیز تولی نہیں جاتی، ماپی جاتی ہے، وہ بھی ہم میٹر میں لے کے گز میں لوگوں کو دیتے ہیں. یہ بھی ماپ تول میں کمی ہے. یہ سادہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی اور خباثت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، جب یہ کام ہو جائے گا تو 3 قسم کے عذاب میں وہ قوم مبتلا ہوگی. پہلا، اللہ اس میں یہ فاقہ کشی، اناج کی کمی، اور دوسرا سخت ترین موسموں، سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تیسرا اللہ ان پہ جو حاکم مسلط کرے گا وہ ظالم، اور ان کے دلوں میں کوئی ترس نہیں ہوگا لوگوں کے لیے. آج ہم حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہیں، ہر شخص اس وجہ سے پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کا علاج یہ ہے کہ ہم ماپ تول کو درست کر لیں. جن قوموں نے ماپ تول کے معاملے میں دھوکہ دہی نہیں کی، وہ آج بھی بے شک وہ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی ہم سے آسان ہوگی. ان کے حکمران ان پہ رحم کریں گے، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان میں شدت کی مختلف مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں ہوں گی. بے شک ہم مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ترازو درست نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنا ہے اس کی چوری بھی معاف، اور دوسرے کی چھوٹی بھی سی بات کو بھی پکڑ لو. ہماری عدالتوں کا انصاف یہی ہے، جو خرید لے اس کے لیے انصاف ہے، اور جو خرید نہیں سکتا اسے انصاف پوری زندگی نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں جن کی 2 3 پشتیں گزر گئیں عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے، انہیں ان کا حق نہیں مل سکا. کیا یہ لوگ کل اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دیں گے؟ جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، جب حکمران لوگوں کے اوپر رحم نہیں کریں گے، جب لوگوں کے اندر ناپ تول کی کمی ہوگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ ناپ تول کو پورا رکھو، انصاف کے ساتھ سب معاملے کرو. انصاف یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی چور ہو تو اسے معافی دے دو، اور اگر دوسرا ہو تو اسے پھانسی دے دو. یہ انصاف نہیں ہے. جو میرے ساتھ مل جائے وہ پاک اور صاف، جو لوگوں کے ساتھ مل جائے اس کی زندگی کو اس پہ تنگ کر دو. اس کا نام انصاف نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سالی. آپ دیکھیں 2 دن پہلے کی خبر تھی، کہا جاتا تھا کہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں ہماری فصل بہت اچھی ہوگی، اور ہمیں 2 ارب ٹن تقریباً گندم کی ضرورت ہے، تو 1 ارب ٹن بھی ہمارے جو ہے گوداموں میں نہیں پڑی ہوئی. تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں گندم کا دانہ اتنا چھوٹا اور اتنا برا کبھی نہیں دیکھا جتنا اس سال ہے. جو بہت اچھی بھی لاؤ وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہمارے سب اجتماعی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. نبی مکرم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا
ولم ينقص المکیال والمیزان، جب ناپ تول میں اور میزان میں کمی پیشی شروع کر دو گے، الا اخذوا بالسنین، اللہ تم پہ قحط سالی تم پہ مسلط کر دے گا، وشدت المعونتی، تم پہ سخت حالات ہو جائیں گے، وجور السلطان علیہم، اللہ تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہاری زندگی، تمہاری چیخوں کا تماشا دیکھیں گے، تمہارے مظلومیت کو انجوائے کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تینوں عذاب ہم سے ٹل جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کی جس اکائی میں کام کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کے کام کیے جائیں۔ اگر آپ کے پاس سائل آتا ہے، آپ اس سائل کا کام فری میں نہیں کرتے جبکہ آپ تنخواہ اسی چیز کی لیتے ہیں، تو آپ بددیانتی کر رہے ہیں، آپ اس عہد کو توڑ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ نوکری لی تھی۔ اگر میں اور آپ تجارت کرتے ہیں، اگر تجارت میں لیتے ہوئے تو ہم زیادہ لے لیتے ہیں، دیتے ہوئے کم دیتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ تطفیف یہ ہوتی ہے لینا تو زیادہ، دینا تو کم۔ جو تطفیف کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو زیادہ، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دیتے ہیں تو کم۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، انہوں نے کیا سوچا ہے کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ایسا جب ہوگا تو اس کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا۔ اگر ہم شدت معونہ اور فاقہ کشی اور قحط سالی سے بچنا چاہتے ہیں، ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے معاشرے میں انصاف کو قائم کریں۔ چلو دوسرا نہیں کرتا تو نہ کرے، ہم تو کریں۔ اور یقین جانیے، ایک دفعہ میری زندگی میں بڑی دیر کی بات ہے کہ سعودیہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود نہیں نہ تولتے ہیں نہ پیسے پکڑتے ہیں، تولو اور پیسے رکھ دو، وہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ اعتماد پہ پورے بھی اترتے ہیں۔ میں نے سیب تولے ایک بندے کے پاس، اور ڈرتے ڈرتے، کافی سال پہلے کی بات ہے، ڈرتے ڈرتے میں نے پورا، ایک تھوڑا سا زیادہ ہو رہا تھا، میں نے اسے اتار کے تھوڑا سا کم چھوٹا پیس رکھ دیا۔ وہ جو ایک بزرگ آدمی اس دکان کا مالک تھا، وہ دور بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جب میں پکڑ کے ڈالنے لگا تو وہ اٹھا آ کے اس نے زور سے بول کے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ڈر گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے وہ چھوٹا پیس نکال کے جو پہلے ڈالا تھا اس سے بھی بڑا ڈال دیا، کہنے لگا یہ ٹھیک ہے۔ اور یقین مانیے، کسی کے ساتھ احساس ہمدردی کر کے دیکھیں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا یہ بتا نہیں سکتا، لیکن آپ محسوس فرما سکتے ہیں کہ اللہ نے اس ہمدردی کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے تو پھر یقین جانیے اللہ کی طرف سے بھی رحم ہمارے معاملے میں نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم پریشان ہیں تو پھر آج سے میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ ہم ناانصافی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، اور صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے مفادات کو بلڈوز نہیں کریں گے۔ یقین جانیے، جس طرح اللہ ایک دن میں رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن نکال سکتا ہے، وہ ان ظالموں کو ختم کر کے اللہ ہمارے اوپر رحم دل بھی بٹھا سکتا ہے۔ تیسری بات، اللہ نے، میں پوری یقین جانیے قرآن و سنت کی ساری، جو ایک طالب علم کی حیثیت سے اس معاملے میں تحقیق کر سکتا، میں نے کی ہے
ٹیکس نام کا اسلام کے اندر کوئی نام ہی نہیں ہے. جزیہ یا ٹیکس غیر مسلموں سے ہے. مسلمان مملکت میں آپ کو ابھار نہیں رہا، کیونکہ کئی بندوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے میرے خلاف درخواست بھی کہ یہ لوگوں کو ابھارتا ہے. اگر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میرے خلاف کچھ بھی آپ کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانا مجھ پہ فرض ہے. میں انشاءاللہ وہ پہنچاتا رہوں گا. اسلام کے اندر ٹیکس نہیں ہے. اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے. میں پھر یہ بات عرض کر دوں، اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے. اور جب زکوٰۃ کے اندر بددیانتی کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے بارش کو بند کر دے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بھی تم پہ نازل نہ کرتا. ہم پہ اگر کچھ ہے، اگر وہ چوری کریں تو چور ہیں، اللہ کے بھی چور ہیں، دنیا کے بھی چور ہیں. اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مال کماتے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وہ اکٹھا کر کے سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. جو اللہ نے ان پہ فریضہ عائد کیا ہے اس فریضے کو پورا نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں اب انہیں کہو فبشرہم بعذاب علیم، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن جہنم کی آگ میں انہیں داغا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کی سائیڈوں کو، ان کی پشتوں کو گرم گرم ان کا مال تپا کے اس کے ساتھ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا مال ہے، اب چکھو اس کا مزہ. مسلمان کے اوپر یہ زکوٰۃ ہے. ہم میں سے کوئی شخص انکاری نہیں ہے اللہ کی توفیق سے. اگر نظام زکوٰۃ کو قائم کیا جائے یہ دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نظام زکوٰۃ کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیو دیکھیں، زکوٰۃ ظلم نہیں ہے. زکوٰۃ آپ سے وہ چیز مانگتا ہے 40 آپ کے، ایک اللہ کو دے دو، اور یہ پورے سال کے بعد ایک دفعہ ہے. اور ہمارے کاموں میں اس وقت کمپٹیشن کی پوزیشن یہ ہے 5% سے زیادہ نہیں ہے کسی کی بھی جو ہے پروفٹ کی ریشو، لیکن مانگا کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 17% اور زیادہ سے زیادہ 35% انہیں دو اور خود جا کے بھوک اور کلاش کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو. اتنا بڑا تماشا کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ ظلم کریں گے تو اللہ کی عدالت میں بچ جائیں گے. ہمیں تو جو سزا ہے دنیا میں مل رہی ہے، شاید اللہ ہمارے رونے کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دے، لیکن جو ظلم ہم پہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی عدالت میں ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں یا ہمارے حکمران ہیں. اور اللہ کی عدالت میں وہاں کسی فوج کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا کہ ہمارے خلاف ہو جائیں گی. وہاں اللہ کی عدالت میں ہر انسان کو جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ کتنے بڑے منصب پہ قائم ہے. چوتھی بات جس کی وجہ سے قوم پہ عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دینا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا ہے ہمارا؟ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟
اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور رسول اللہ سے عہد کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. ہم شہادت دیتے ہیں اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا الہ کوئی نہیں ہے. جو تو کہے گا اس کے مطابق، ہم تیرے بندے تیرے غلام ہیں، تو ہمارا آقا و مولا ہے، جو تو چاہے گا اس کے مطابق میں چلوں گا. کیا ہم اس ایگریمنٹ پہ قائم ہیں؟ اور ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے. تو کیا ہم رسول اللہ کی عہد پہ قائم ہیں؟ کہا جب اللہ اور اس کے رسول سے عہد کو توڑ دو گے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب تم اللہ کا عہد توڑ دو گے اور اللہ کے رسول کا عہد توڑ دو گے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تم پہ تمہارے غیر کو مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے پاس تمہاری ملکیت ہے تم سے چھین لے گے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ فلاں کا بھی ضبط کر لیں گے، فلاں کا بھی. شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے مستقبل کے لیے اپنی اولادوں کو اپنے پیٹ کو کاٹ کے قرض لے کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے ہمارا سہارا بنے. اور آج یہ لکھ دیا کہ جس نے اپنے بچے کی 2 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دی اس کو بھی نوٹس بھیج دیا جائے گا. تمہارے باپ سے لے کے آئے ہیں. یہ اتنا بڑا تماشا قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت یہ بھی ہمارا قصور ہے، ہمارے سبب یہ سب کچھ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب تم اللہ کا عہد توڑ دو گے، اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دو گے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تم پہ تمہارے غیر کو مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ چھین لیں گے. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. میری بات کی تصدیق ضرور کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ، یہ سورۃ رعد ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. وہ چاہے میں ہوں، آپ ہیں یا حکمران ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور برے گھر میں جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. دوسری آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں حکومت دے دے، مال دے دے، کچھ بھی دے دے، لَنَصَدَّقَنَّ، ہم لوگوں کے ساتھ خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بڑے اچھے بن کے رہیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب انہیں اللہ اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، بخیلو بھی، بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر کرنے کے بجائے ظلم کرتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا، پھر اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے جو قیامت قائم ہونے تک نہیں نکلے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے جو اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اگر ہمیں اللہ مال دے دے تو ہم لوگوں کی خیر کریں گے، اگر اللہ ہمیں منصب دے دے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اگر لوگ ہمیں اللہ حکومت دے دے تو ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا، العیاذ باللہ۔ اور یاد رکھیں اس کا فائدہ حکومتوں کو بھی نہیں، سب کچھ لے کے IMF چلی جاتی ہے، ہمارے مال کو چھین کے کوئی اور لے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ رک جائے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کریں، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں اور آخری بات کہ جب حکمران، عدالتیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب تمہارے صاحب اقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا قوم کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی ڈال دی جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں ہم مذہبی طور پہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، سیاسی طور پہ بھی شاید ہندوؤں کی اتنی بغض یا عناد ہمارا نہیں ہوگا جتنا سیاسی جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ہمارے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ بیماریاں آئیں گی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر آج اس شدت کی تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یقین جانیے اصلاح اور توبہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ کر لی جائیں تو اللہ رب العزت حالات کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر اس برائی سے بچا دے جو انسانوں کی زندگی پہ برے اثرات ڈالتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ان خباثتوں سے، ان برائیوں سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔